راؤلٹ ایکٹ 1919 یہ ایک بل تھا اور پاس کیا گیا سر سڈنی راؤلٹ نے. یہ ایک جج تھا اور اس ایکٹ کا پورا نام ہے Anarchical and Revolt Crime Act 1919. اب سب کانٹیننٹ کی سچویشن یہ تھی کہ جو مسلمز تھے وہ برٹشرز کے اگینسٹ ہو چکے تھے اور بہت سارے ایسے گروپ تھے جو انڈائریکٹلی انورڈلی اور سیکریٹلی برٹشرز کے اگینسٹ پلان کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سیکریٹلی وہ موومنٹس چلا رہے تھے. ایک تو اوپن پولیٹیکل موومنٹ ہے, ایک تو تھی مسلمز کی پولیٹیکل موومنٹ جو مسلم لیگ لے کر جا رہی تھی. ٹھیک ہے, کچھ ایسے سیکریٹس موومنٹس چل رہی تھی جو برٹشرز کو اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے انارکیکل اینڈ ریوولٹ کرائم ایکٹ, جسے راؤلٹ ایکٹ 1919 کہتے ہیں, تو وہ پاس کر دیا. اس ایکٹ کے مطابق detention without trial for 2 years کہ برٹشرز بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی وارنٹ کے کسی بھی بندے کو اٹھا سکتے ہیں اور 2 سال تک وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو بھی ڈاؤٹ کی بنیاد پر وہ اٹھا کر کیا کر سکتے ہیں, وہاں پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کین اریسٹ اینی پرسن وداؤٹ وارنٹ اینڈ سینسر آن پریس میڈیا کے اوپر بھی سخت طریقے سے پابندی لگا دی گئی. جس طریقے سے آپ آج کے اگر بلوچستان کے حالات دیکھیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی قسم کے ایکٹ لگے ہوئے ہیں. کسی کو بھی شک کی بنیاد پر وہ اٹھا سکتے ہیں. پریس اور میڈیا جو ہے وہاں پر سینسرڈ ہے, اور اس طریقے سے وہ اب جیسے وہاں پر ریولوشنریز BLA ہیں, بلوچ لبریشن آرمی, ٹھیک ہے, وہ سیکریٹلی ورک کر رہی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ, تو ان کے خلاف کچھ ایسے ایکٹس پاس کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کرمنل کورٹس بنائے گئے ہیں, اور جو ایسے ہیں جن کو جو آرمی ہے وہ ٹرائل کرتی ہے, اپنے بیسس کے اوپر ان کو اٹھا لیتی ہیں. تو یہ 1919 میں برٹشرز نے یہ راؤلٹ ایکٹ جب پاس کیا تو مسلمز اور ہندوز جو انڈینز تھے انہوں نے اس کو اسٹرکٹلی کنڈیم کیا, اور گاندھی نے کہا کہ اٹ از اے بلیک لا. ٹھیک ہے, اسی راؤلٹ ایکٹ کا ہی پروٹیسٹ ہو رہا تھا جلیاں والا باغ میں, جو اس دن میں نے آپ کو جلیاں والا باغ انسیڈنٹ آپ کو میں نے بتایا, جس میں ایک پروٹیسٹ اس کے خلاف کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, جس میں ہزاروں بندوں کو جنرل ڈائر نے گولیاں مار کر وہاں پر ہلاک کر دیا تھا. تو یہ جو جلیاں والا باغ تھا
یہی راولیٹ ایکٹ کے خلاف ہی لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، جس کے اوپر انہوں نے کیا کیا، 1919 کے اندر جنرل ڈائر نے ان کے اوپر گولیاں چلا کر تقریباً کوئی 1000 بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ کو کہا کہ کچھ سیکرٹ موومنٹس چل رہی تھیں. ان کے اندر ایک جو موومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں موپلا موومنٹ. موپلا جو تھے یہ بیسیکلی عرب مسلمز تھے. موپلا جو تھے عرب مسلم تھے، اور انہوں نے اندر سے ایک تحریک چلائی ہوئی تھی کہ برٹشرز کے اوپر حملہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو نقصان پہنچاتے تھے اور ان کے خلاف سیکرٹ پلانز کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک جگہ کے اوپر تقریباً انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر 20 جو پولیس والے تھے ان کو مار دیا تھا سیکرٹلی. یہ چل رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری موومنٹ چل رہی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ریشمی رومال موومنٹ. یہ تقریباً 1914 سے لے کر 1920 تک یہ بھی ایک سیکرٹ موومنٹ تھی. اس کو ہم انگلش میں ایسے بھی کہتے ہیں کہ سلک لیٹر موومنٹ. سلک لیٹر. اور اس کا جو فاؤنڈر تھا محمود حسن اور عبید اللہ سندھی. اس کو سلک لیٹر موومنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ سیکرٹ موومنٹ تھی تو جتنے بھی یہ آپس میں میسیجز کرتے تھے وہ اس سلک جو کلاتھ تھا وہ یوز کرتے تھے. اس کے اوپر جو انہوں نے آگے پیغام پہنچانا ہوتا تھا، جو بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی، تو وہ سلک کلاتھ یوز کرتے تھے. اس لیے ہم اس کو ریشمی رومال تحریک کہتے ہیں. ایکچولی ہو ایسا رہا تھا کہ یہ جو محمود الحسن عبید اللہ سندھی یہ سیکریٹلی جرمنی اور افغانستان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ تھے. آپ اگر اس پیریڈ کو یاد رکھیں 1914 سے 1920 کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1913 سے 1918 میں ورلڈ وار فرسٹ ہوئی. اس میں الائیڈ فورسز تھے، الائیڈ پاورز، اور اس میں سینٹرل پاورز تھیں. جو الائیڈ پاورز تھیں ان کے اندر برٹن، فرانس، رشیا آ جاتا تھا. اور جو سینٹرل پاورز ہیں جرمنی، آسٹرو ہنگری اور آٹومن ایمپائر. ٹھیک ہے. یورپ واز ڈیوائڈیڈ انٹو 2 groups and the fight between 2 groups led to the world war. It started in Europe and then it affected and spread out throughout the world. تو یہ allied powers تھیں اور یہ central powers تھیں. اور یہاں پر جو مین ایکٹر تھا وہ جرمنی تھا اور اس طرف فرانس اور برٹن. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو برٹن جس کی کالونی کون ہے؟ سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو محمود الحسن اور عبید اللہ سندھی تھے یہ جرمنی کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا
کہ ہم ایک فورس افغانستان کے تھرو لے کر آئیں گے اور سب کانٹیننٹ میں برٹشرز کے اوپر اٹیک کیا جائے گا۔ یہ ایک سارا سیکرٹ پلان وہ کر رہے تھے، جس میں جرمنی انوالو تھا، اور جرمنی سے ہوتا ہوا افغانستان سے وہ اٹیک کرتے سب کانٹیننٹ کے اوپر۔ اٹ مینس کہ مینلی وہ برٹشرز کے، جرمنی اس کے اگینسٹ ہے، تو وہ وہاں پر یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بھی اٹیک کر رہا تھا، اور یہاں اس کی کوشش تھی کہ یہاں پر اٹیک کر کے جرمنی کی کوشش تھی کہ سب کانٹیننٹ کو بھی میں اپنے قبضے میں لے لوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکرٹ موومنٹس چل رہی تھی، لیکن یہ جو ریشمی رومال موومنٹ ہے یہ فیل ہو گئی۔ کیونکہ ان کے جتنے بھی میسیجز اور وہ تھے وہ ایک طریقے سے ریویل ہو گئے، اور جو خاص کر افغانستان کا رولر تھا وہ بھی ایک طریقے سے برٹشرز کو اس نے انفارم کر دیا کہ یہ پلان ہونے جا رہا ہے، ایک طریقے سے اس کا بھی بیٹرائل تھا، بغاوت تھی۔ تو یہ سب کچھ جب ریویل ہوا تو محمود الحسن کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کو مالٹا ایک کنٹری ہے وہاں پہ ایگزائل کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا راؤلٹ ایکٹ کیوں بنا؟ کچھ سیکریٹس موومنٹس ہو رہی تھیں، جیسے موپلا موومنٹ کا میں نے آپ کو بتایا، اور ریشمی رومال موومنٹس کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جب اندر ہی سے ایسے موومنٹس ہو رہی ہیں، تب انہوں نے یہ ایکٹ پاس کیا کہ ہمیں جس بندے پر بھی شک ہوگا تو ہم اسے اٹھا کر ودن 2 years ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موپلا موومنٹ عرب مسلمز تھے سب کانٹیننٹ کے اندر، انگریزوں کے خلاف انہوں نے شروع کی ہوئی تھی، لیکن ان کے بھی بہت سارے بندے اریسٹ کر لیے گئے۔ ریشمی رومال موومنٹ کے جتنے بھی بندے تھے ان کو یا تو مار دیا گیا یا تو اریسٹ کر کے ان کو ڈسپرس کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ موومنٹس جو تھیں یہ فیل ہو گئی۔